کہ بسا اوقات جو بندہ بیمار ہوتا ہے اس کے ساتھ اوپر والے ظلم کرتے ہیں. ظلم کا کیا مطلب؟ کہ اس کو حقیقت نہیں بتاتے کہ بیماری کتنی ہے، تسلی دیتے رہتے ہیں، اور وہ جھوٹی تسلی ہوتی ہے. ابو ٹھیک ہو جائیں گے، امی ٹھیک ہو جائیں گی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں. وہ جی بتائیں گے تو ابو کو شوق لگے گا. بھائی شوق تو ان کو لگے گا جب اچانک موت آ جائے گی. یہ بہتر نہیں کہ ان کو پہلے سے انفارم کر دیا جائے کہ جی بیماری خطرناک ہے، زندگی کا پتہ نہیں، ابو کلمہ پڑھ لیں، ابو تیاری کر لیں. اوپر والے ظلم کرتے ہیں بندے کے ساتھ. چنانچہ ایک مرتبہ میں اپنا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک صاحب تھے جو سیکٹری لیول کے تھے، بہت لکھے پڑھے اور بڑی ان کی تنخواہ اور گاڑیاں اور ٹیلنٹڈ انسان. ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو وہ بیمار ہوئے تو ہاسپٹل میں تھے. گھر آئے تو ہم ان کی تباہ پرسی کے لیے حاضر ہوئے. تو جب اس کے بڑے بیٹے نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا حضرت صاحب میرے ابو کے لیے دعا کر دیں، ڈاکٹر نے تو ہمیں جواب دے دیا ہے اور کہا ہے کہ بس ہفتے 10 دن کی بات ہے، ان کے اندر کینسر پھیل چکا. لیکن ہم نے ابو کو نہیں بتایا، آپ بھی پلیز ابو کو نہ بتانا. میں خاموش رہا. خیر اندر گئے، ملاقات ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد میں نے انہیں کہا جی کہ مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے. تو انہوں نے سب کو جانے کا حکم دے دیا کہ بھی کمرے سے جاؤ، میں حضرت جی سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. جب وہ اکیلے ہو گئے تو میں نے ان سے بات کی کہ دیکھیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ کب موت آئے گی. کیا پتا میری موت پہلے آئے، کیا پتا آپ کی موت پہلے آئے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش کو دفن کر رہا ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ جوان باپ اپنے نوزائیدہ بچے کی لاش کو دفن کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں کیا بھروسہ زندگی کا؟ کہنے لگے بالکل صحیح بات ہے. میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کی جو رپورٹیں ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کینسر بہت پھیل چکا، اور ڈاکٹروں نے ہفتہ 10 دن کا وقت دیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ تیاری کر لیں. یہ بات سنتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ مجھے کہنے لگا کہ حضرت صاحب آپ نے سچ کہا، یہ سارے لوگ مجھے جھوٹی تسلیاں دے رہے تھے، مجھے کنفیوز کر رہے تھے. میرا دل کہتا تھا کہ میری بیماری خطرناک ہے، اور یہ اوپر والے کہتے تھے، رپورٹ بھی نہیں دکھاتے تھے، کہتے تھے بس ٹھیک ہو جائے گا، آپ فوراً ٹھیک ہو جائیں گے. تو اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے مجھے بتا دیا. میں نے تو اب اپنے پوتے پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو دیکھ لیا. کتنا بندے نے رہنا ہوتا ہے، تو چلو مجھے اندازہ تو ہو گیا. اب یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھلوایا. جب بیٹا آیا اور اس کو پتہ چلا کہ حضرت صاحب نے تو بتا دیا میرے ابو کو، تو وہ میری طرف دیکھنے لگے. میں نے ان کو کہا کہ بچے غصہ نہ کرو، میں نے تمہارے ساتھ بھلا کیا ہے. اللہ کے اس بندے نے سارے گھر والوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ دیکھو بھئی میری بیماری کی یہ حالت ہے کہ میرے پاس صرف 6-7 دن ہیں. اب ایسے کرو کہ جو میری زمینیں تھیں، جائیدادیں تھیں، مکان تھے اور وہ میرے نام تھے، سارے نکالو. میں اپنی وراثت کو بچے اور بچیوں میں شریعت کے مطابق تقسیم کرتا ہوں تاکہ میرے بعد جھگڑے نہ ہوں. لو جی 2 دن میں انہوں نے سب جائیدادوں کا بچوں کے نام انتقال کروا دیا تاکہ بچوں کے جھگڑے نہ ہوں آپس میں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے بچوں کے آپس میں رشتے ہوں. تو کچھ رشتے تھے جو انہوں نے پرپوز کیے اور ان کی وجہ سے انہوں نے آپس میں ہاں بھی کر لی.
پھر تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ کچھ رشتہ داروں کی آپس میں ناراضگیاں تھیں، ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بھائی، میں مہمان ہوں، میرے دل کی تمنا ہے کہ میں تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے سلو کرتا ہوا دیکھوں۔ چنانچہ 15 20 سال سے جو ایک دوسرے سے رشتہ دار نہیں بولتے تھے، گھر آنا جانا نہیں تھا، انہوں نے ان سب میں سلو کروا دی۔ پوری برادری اتنی خوش تھی ان تمام باتوں پہ کہ جی اس بندے نے اتنا اچھا کام کر دیا، یہ ہماری برادری کا بڑا تھا، سب میں جوڑ پیدا کر دیا۔ پھر اللہ کی شان، 1 ہفتے کے بعد اس کو موت آ گئی۔ اب اس کا بیٹا جب کبھی ملتا ہے کہتا ہے حضرت جو احسان آپ نے ہم پہ کیا ہم اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ تو کیا ضرورت ہے بیمار آدمی سے چھپانے کی جبکہ اس کی بیماری اتنی خطرناک سٹیج تک پہنچ چکی ہو؟ ہم مسلمان ہیں، یقین ہے کہ ہم نے جانا ہے، تو اس بندے کو غفلت میں موت آئی اور وہ کلمہ بھی نہ پڑھ سکا تو پھر اس کو دکھ ہوگا نا، بتانے سے تو دکھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے شریعت نے کہا کہ جب کسی کو موت آنے لگے تو اس کو کلمے کی تلقین کیا کرو۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ادھر بندے کے آخری لمحہ ہوتا ہے اور ادھر بیوی جو ہے آگے بڑھتی ہے اور بیٹی کو کرتی ہے، آپ نے پہچانا ہی سے یہ کون ہے، یہ دیکھو یہ تسنیم آئی ہے، یہ دیکھو یہ پروین آئی ہے۔ حالانکہ وہ لمحہ اس بندے کے لیے اللہ کے ذکر کا وقت ہوتا ہے، یکسوئی کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ جب کسی مریض یا مریضہ کو دیکھیں کہ اب آخری لمحے ہیں، مت تعارف کریں اور کروائیں۔ ساری زندگی اس کو تعارف ہوتا رہا، اب تو رب سے تعارف ہونے کا وقت ہے، اب کیوں اس کو غافل کرتے ہیں، کیوں اس کی توجہ کو ہٹاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، 3 سال کی بیٹی تھی، حفصہ اس کا نام تھا۔ ایک دن ان کے اوپر ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اسی کنڈیشن میں آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے پڑے ہوئے تھے۔ وہ حفصہ آئی اور دستور کے مطابق چارپائی پر چڑھی، ان کے سینے کے اوپر لیٹ گئی اور ان کی آنکھیں کھولنے لگی، باتیں کرنے لگی۔ وہ خاموش رہے تو حفصہ کہنے لگی ابو آپ مجھ سے بات نہیں کرتے، لو میں بھی آپ سے بات نہیں کرتی، میں نے آپ سے کاٹی کر دی۔ یہ کہہ کے وہ بچی دوسرے کمرے میں چلی گئی اور وہاں جا کے اس نے رونا شروع کر دیا۔ ماں نے دیکھا بیٹی رو رہی ہے تو وہ آئی، بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا ابو مجھ سے نہیں بولتے، میں ابو سے نہیں بولتی۔ تو ماں اپنی بیٹی کو اٹھا کے لائی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی دیکھیں نا آپ حفصہ سے نہیں بول رہے، یہ آپ سے ناراض ہو گئی ہے، آپ حفصہ کو منا لیں۔ تو جب اس نے یہ بات کہی نا کہ آپ حفصہ کو منا لیں تو ان بزرگوں نے آنکھ کھولی، فرمانے لگے کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ، ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو آخری وقت میں تو یہ حفصاؤں کو پیچھے رکھیں، اس کو کلمہ یاد دلائیں، اس کا آخری لمحہ ہوتا ہے۔ زندگی میں تھوڑی محبتیں اس نے دکھائیں اور محبتیں کیں، آخری وقت میں تو بندے پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹا کے دنیا کی طرف لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب کسی کو دیکھیں کہ اب آخری لمحہ ہے تو بس کلمہ پڑھیں اس کے سامنے، ذرا مناسب آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھیں تاکہ اس کو کلمہ یاد آ جائے اور اللہ اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک غلطی اور بھی ہوتی ہے کہ جب کسی کا آخری وقت قریب آتا ہے نا،
اللہ ان ڈاکٹروں کو ہدایت دے، یہ اس کو نشے کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں اور اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ او اللہ کے بندے، تم نے نشے کا ٹیکہ لگا دیا، یہ کلمہ کیسے پڑھ سکے گا؟ ساری زندگی جس کی تمنا رہی کہ میں آخری وقت میں کلمہ پڑھ کے جاؤں، تم اس کو بے ہوش کر دو گے تو اس نعمت سے محروم کر دو گے۔ اس لیے جب آپ دیکھیں کہ اب آخری وقت ہے تو ڈاکٹروں کو منع کر دیں، ہاسپٹل میں ہوں، گھر میں ہوں، ڈاکٹر کو سختی سے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت آپ نے نشے کا ٹیکہ نہیں لگانا، تاکہ ہوش کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ کے ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو۔ اس وقت کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ تو گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، تو یہ بھی غلطی ہو جاتی ہے، اس کا بھی بڑا خیال رکھیں۔ اور ایک آخری بات کہ ہم نے دیکھا کہ لوگ جب میت کا جنازہ پڑھتے ہیں تو اس وقت اعلان کرواتے ہیں، اور یہ اگر لین دین کا معاملہ ہو تو ان کے بیٹوں سے کر لو، اور اگر کسی کا کچھ دکھ دیا ہو، دل دکھایا ہو تو پلیز اللہ کے لیے سب معاف کر دیں۔ تو پہلی بات تو یہ بتائیں کہ جن کا اس نے دل دکھایا، کیا وہ اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہوں گے؟ اور دوسری بات کہ اگر اس نے رشتہ دار عورتوں کا دل دکھایا تو عورتیں تو ویسے ہی جنازہ پڑھنے نہیں آتی۔ تو موت کے بعد اعلان کروانے کا اتنا فائدہ نہیں، لطف اور مزہ تو یہ ہے کہ زندگی میں یہ معافی مانگے